رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ واقعہ: ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت کی، مگر اس کی نیت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنا نہیں تھی، بلکہ دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کرنا تھا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اس کی نیت کے مطابق اجر ملتا ہے۔ اگر نیت اچھی ہو تو چھوٹا سا کام بھی اللہ کے ہاں بڑا بن جاتا ہے، اور اگر نیت خراب ہو تو بڑا کام بھی بے فائدہ ہو سکتا ہے۔ سبق: ہمیں ہر نیک کام اللہ کی رضا کے لیے اچھی نیت کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ جب اس سے ملاقات ہو تو سلام کرے، جب وہ دعوت دے تو قبول کرے، جب وہ نصیحت مانگے تو اسے نصیحت کرے، جب اسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دے، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے۔ واقعہ: مدینہ منورہ میں صحابہ کرام ایک دوسرے کے ساتھ بہت محبت اور بھائی چارے سے رہتے تھے۔ اگر کوئی مسلمان بیمار ہو جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی عیادت فرماتے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی اس کا حال پوچھنے کی ترغیب دیتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خیریت دریافت کی، ان کے لیے دعا فرمائی، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو سکھایا کہ مسلمان اپنے بھائی کو اکیلا نہ چھوڑے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس تعلیم پر عمل کرتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کی خوشی میں خوش ہوتے اور مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہوتے۔ اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی تو دوسرے مسکلر اس کی مدد کے لیے آگے بڑھ جاتے۔ اسی محبت، ہمدردی اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے کی وجہ سے مدینہ کی اسلامی معاشرہ مضبوط اور خوبصورت بن گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ واقعہ: ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے رشتہ دار میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، پھر بھی میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسا ہی کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری مدد رہے گی۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ رشتے جوڑے رکھے، معاف کرے اور صبر سے کام لے، چاہے دوسرے لوگ اچھا سلوک نہ بھی کریں۔ سبق: ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت اور اچھا سلوک کرنا چاہیے، رشتے نہیں توڑنے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رشتے جوڑنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ واقعہ: مدینہ منورہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن پاک سیکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صحابہ رضی اللہ عنہم کی حوصلہ افزائی فرمائی جو خود قرآن سیکھتے اور پھر دوسرے لوگوں کو سکھاتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے وقت کا ایک حصہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے اور دوسروں کو سکھانے میں گزارتے تھے تاکہ اللہ کا کلام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ سبق: ہمیں قرآن پاک سیکھنا، اس پر عمل کرنا اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دینی چاہیے، کیونکہ قرآن سیکھنا اور سکھانا بہت بڑی نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سختی پر عطا نہیں فرماتا۔ واقعہ: ایک مرتبہ ایک دیہاتی شخص مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا۔ اسے مسجد کے آداب کا مکمل علم نہیں تھا۔ اس سے ایک غلطی ہو گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسے روکنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا اور اس شخص کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے اسے سمجھایا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں صفائی اور ادب کا خیال رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نرم اور محبت بھرے انداز سے وہ شخص بہت متاثر ہوا۔ اس نے محسوس کیا کہ اسلام سختی نہیں بلکہ رحمت، محبت اور اچھے اخلاق کا دین ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو اپنایا اور لوگوں کے ساتھ نرمی، صبر اور اچھے برتاؤ کا معاملہ کرنے لگے۔
सबक हमें चाहिए कि गलती करने वालों को प्यार और हिकमत के साथ समझाएं, गुस्से और सख्ती से नहीं, क्योंकि नरमी दिलों को जोड़ती है और अल्लाह ताला को पसंद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मोमिन के मीज़ान में सबसे ज़्यादा भारी चीज़ अच्छे अखलाक होंगे। वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा लोगों के साथ बेहतरीन अखलाक से पेश आते थे। एक मर्तबा एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त बात कही, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्सा करने के बजाय सब्र और नरमी का मुज़ाहिरा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही हुस्न अखलाक लोगों के दिलों को बदल देता था। बहुत से लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे अखलाक से मुतासिर होकर इस्लाम के करीब आए। सबक हमें चाहिए कि हम झूठ, गुस्सा और बदतमीज़ी से बचें और हमेशा नरमी, सब्र और अच्छे अखलाक को अपनाएं, क्योंकि अच्छे अखलाक अल्लाह ताला को पसंद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहम करने वालों पर रहमान रहम फरमाता है। तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अल्लाह की मखलूक पर रहम और शफ़क़त फरमाते थे। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को जानवर के साथ सख्ती करते देखा, तो उसे नरमी और रहम करने की नसीहत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जो लोग दूसरों पर रहम करते हैं, अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाता है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तालीम पर अमल करते और सबके साथ मोहब्बत और अच्छा सलूक करते थे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों, गरीबों और कमज़ोर लोगों का ख़ास ख्याल रखने की ताकीद फरमाई। रहम और नरमी से लोगों के दिल जीते जाते हैं और मुआशरे में मोहब्बत और भाईचारा पैदा होता है। सबक हमें चाहिए कि हर इंसान और हर मखलूक के साथ रहम, मोहब्बत और नरमी का मामला करें, क्योंकि अल्लाह ताला रहम करने वालों को पसंद फरमाता है।